وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون کیا انہوں نے پکڑ لیے اللہ کے علاوہ سفارشی؟ عربی زبان میں اگر کسی جملہ کے آیت کے شروع میں آئے تو یہ کیا کے معنی میں ہوتا ہے، استفہامیہ ہوتا ہے، اور اگر یہ درمیان میں آئے تو یہ یا کے معنی میں آتا ہے، درمیان میں آئے تب پھر یا کے معنی میں آ جاتا ہے، اور اگر شروع میں آئے تو کیا کے معنی میں۔ تو یہ سوال ہے، کیا انہوں نے پکڑے اللہ کے علاوہ شفعاء، شفیع کی جمع شفعاء، سفارشی۔ عربی زبان کا ایک انداز ہے کہ سوال کر کے انکار کیا جاتا ہے۔ سوال سے جواب مراد نہیں ہوتا کہ جی آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں، انڈرسٹوڈ ہوتا اس کا جواب کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جس طرح کوئی بندہ جو ہے وہ بہت بڑی غلطی کرے کوئی، تو اسے اس کا بڑا کہ کیا تمہیں عقل نہیں آتی تھی؟ اب یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ آگے سے وہ جواب دیں ہاں مجھے عقل آتی تھی یا مجھے عقل نہیں آتی تھی، نہیں، یہ اصل میں اس سوال کے اندر ہی انکار ہے کہ کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے، گویا کہ تمہارے اندر عقل نہیں ہے۔ اس کو استفہام انکاری کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے پکڑ لیے اللہ کے علاوہ سفارشی؟ یہ استفہام ہے اور استفہام کے اندر انکار ہے۔ انہوں نے اللہ کے علاوہ سفارشی کیوں پکڑ لیے ہیں؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی سفارشی ہے؟ اللہ کے علاوہ تو کوئی سفارشی نہیں ہے کہ جس اللہ پر جس کا حق ہو اور اللہ کو جس کی بات ماننا پڑے، ایسا کوئی سفارشی نہیں ہے۔ قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کیا اور اگرچہ وہ ہوں لا یملکون شیئا، نہیں اختیار رکھتے کچھ بھی، نہیں ملکیت، یملکون ملکیت رکھنا، اختیار رکھنا، مالک ہونا، کہہ دیجئے کہ کیا اور اگرچہ وہ ہوں نہ اختیار رکھتے ہوں کچھ بھی، ولا یعقلون، اور نہ وہ عقل کرتے ہوں، جن کو تم نے اللہ کے علاوہ سفارشی بنا دیا ہے، ایسا تو کوئی سفارشی ہے ہی نہیں۔ پچھلے جملے میں انکار ہے، میں بتا چکا ہوں، سوال ہے، سوال کے اندر انکار ہے، جس کو استفہام انکاری کہتے ہیں۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ اس کا عقلاً رد کر رہے ہیں کہ جن کو تم نے اللہ کے علاوہ سفارشی بنایا ہے اپنا، جن کو تم پوجتے ہو، جو بت ہیں، تو نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے، ان کے پاس تو عقل بھی نہیں ہے، وہ تو سوچتے سمجھتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں یا پتھر کے بنے ہوئے ہیں، اور یا تو اس سے وہ جو بت ہیں وہ مراد ہو سکتے ہیں
جو اس وقت ظاہراً انہوں نے مجسمے بنائے ہوتے ہیں. اور وہ مجسمے کس چیز کے ہوتے ہیں؟ میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ مشرکین جب بھی مجسمے بنا لیتے ہیں، یا آج کل مجسموں کی جگہ پر کچھ لوگ قبروں پہ چلے جاتے ہیں، اصل چیز یہ مجسمے اور قبریں نہیں ہوتی. اصل چیز یہ مٹی اور پتھر نہیں ہوتے. مٹی اور پتھر کی اہمیت یا کسی قبر کی مٹی کی اہمیت کسی کے ہاں نہیں ہے. اصل وہ مجسمہ جس شخصیت کا ہوتا ہے، یا وہ قبر جس شخصیت کی ہوتی ہے، اصل وہ پیچھے وہ ہستی، اس کے بارے میں غلو ہوتا ہے. اس کے بارے میں بہت سی باتیں اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر لوگوں نے بنا لی ہوتی ہیں، لوگوں نے مشہور کر لی ہوتی ہیں. اگر تو وہ مجسمہ مراد ہے کہ جو انہوں نے مجسمے بنائے ہوئے تھے نیک لوگوں کے، اگر مجسمہ جو سامنے پڑا ہوتا تھا، جس کے لیے وہ ذبح کرتے تھے، جس کے سامنے وہ نظر و نیاز رکھتے تھے، جس کے لیے لات منات عزا وغیرہ وہ بت جو خانہ کعبہ میں پڑے ہوتے تھے، جن کے لیے وہ اپنی زمینیں، کھیتیاں اور اپنے جانور جن کے نام چھوڑ دیتے تھے، تو وہ ہوں تو پھر نہ ان مجسموں کے پاس کیا اختیار ہے؟ بے جان ہیں، نہ اختیار ہے، نہ عقل ہے، شعور بھی نہیں ہے. اور اگر یہاں مراد وہ بزرگ ہوں کہ جن کی ذات میں غلو کر کے مجسمے بنا لیے، تو وہ بزرگ بھی تو فوت ہو چکے ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں. اب زندگی میں بھی ان کے پاس کوئی خدائی اختیارات نہیں تھے، مرنے کے بعد اختیارات کہاں سے آگے؟ مرنے کے بعد تو وہ اور زیادہ دنیا کے اندر اب کچھ نہیں کر سکتے. ان کا مقام اپنی جگہ ہے. وہ نیک لوگ جو ہیں، جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ان کا مقام اللہ کے ہاں وہ جتنا بھی ہو وہ زیادہ ہے. لیکن دنیا کے اندر تو کوئی اختیار نہیں ہے، نہ وہ ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہمیں کوئی نفع نقصان دے سکتے ہیں، نہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں، نہ کوئی دعا کسی کی سن سکتے ہیں. کوئی اختیار نہیں رکھتے دنیا میں، اور عقل بھی نہیں رکھتے اس وقت. وہ تو فوت ہو کے قبروں میں جا چکے ہیں. اب ان کے معاملات برزخی ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے. تو اگر ہم وہ ظاہری بت مراد لیں یا آج کے دور کی قبریں وغیرہ اس طرح کی چیزیں مراد لیں، تو یہ چیزیں تو نہ اختیار ہے ان کے پاس، نہ عقل ہے، بے جان ہے. اور اگر ہم بزرگ مراد لیں، جن بزرگوں کے وہ مجسمے اور وہ قبریں ہیں، تو وہ بزرگ فوت ہو چکے ہیں. زندگی میں بھی اختیار نہیں تھا، بالولا اختیار نہیں ہے، اور اب وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اب وہ عقل بھی نہیں ہے. تو تم نے ان کو سفارشی بنا لیا اپنا. اور سفارشی بھی کیسا بنایا ہے کہ بھئی اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کو ہم نے راضی کر لینا ہے. راضی یہ بھی نہیں ہوتے، بس شیطان نے ورغلایا ہوا ہے کہ ہاں یہ راضی ہو جائیں گے، ان کو نظر و نیاز دے دو، ان کے لیے ذبح کر لو، ان سے دعائیں مانگ لو، ان کے سامنے یہ کر لو، ان کے سامنے وہ کر لو، مجاور بن کے بیٹھ جاؤ. تو یہ بزرگ جو ہیں یہ قیامت کے دن، یا یہ جو ہیں یہ قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو یا راضی نہ ہو، یہ اللہ کو منا لیں گے. اللہ اور ان کا معاملہ ہے. تو ہمیں اللہ سے ہمیں کسی واسطے تعلق کی ضرورت نہیں ہے. اللہ دور ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ ہماری سنتے ہیں نہیں سنتے. یہ ایسے اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں کہ اللہ تو ان کی بات ٹھکرا ہی نہیں سکتے، اللہ تو ان کی بات کا انکار نہیں کر سکتے. تو بس ان کو مطمئن کر لو، تو اللہ کو راضی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں نے شعر بھی بنائے ہوئے ہیں، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اگر اللہ نے پکڑ لیا تو کوئی بات نہیں، اللہ سے معاملات ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے ہمیں. بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کے عقائد رکھ لو، ان سے تعلق اپنا رکھ لو، تو بس ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ خود ہی اللہ کو منا لیں گے. وہ کہتے ہیں جی فاصلوں کو کیا ہے نعت، فاصلوں کا تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. دیکھیں آپ کتنی خطرناک بات ہے. ہم یعنی اگر اللہ ہماری مدد نہیں کرتے، اور اگر ہم مکہ مدینہ مراد ہوتی ہے، اگر ہم مدینہ نہیں جا سکتے، تو ہم بھی کوئی بے بس نہیں ہے، ہمارے آقا موجود ہیں. ہم بھی کوئی بے بس نہیں ہے، بے سہارا نہیں ہے. یہاں اللہ مراد نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. ہم بھی کوئی بے بس ہیں، ہم بھی کوئی بے سہارا ہیں. اگر ہمیں کوئی مدینہ نہیں بلائے گا تو ہم ان کو دور سے پکاریں گے، وہ ہمیں خود ہی بلا لیں گے. اور ہم اس قسم کے عقائد لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. اور کئی لوگ سمجھتے ہیں جی مدینہ منورہ سے ابھی تک بلاوا ہی نہیں آیا، جب بلاوا آئے گا تو چلے جائیں گے. اس سارے عقائد، یہ تو عقائد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رکھے ہوئے ہیں. سارے نبی جو اللہ کو پکارتے تھے
ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا سوالی بنایا ہوا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ جیسے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، سارے نبی سر جھکائے بیٹھے ہیں، ایسی بات تو کوئی نہیں ہے۔ شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، اور اس قسم کی باتیں۔ اور پھر یہ چیز صرف نبیوں کے حوالے سے نہیں رکھی ہوئی، یہ چیز اپنے پیروں فقیروں، پیر عبد القادر جیلانی، اور یہ جو ہم نے جو ہیں وہ کچھ نام بنا رکھے ہیں، گنج بخش، گنج شکر، غریب نواز، اور عجیب عجیب ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں جب مشرکین مکہ کا شرک ذکر کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ وہاں کئی دفعہ ذکر کرتے ہیں، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ تم اللہ کے علاوہ کچھ ناموں کی عبادت کرتے ہو، وہ نام تم نے رکھے ہیں، اللہ نے نہیں رکھے، تم نے اور تمہارے باپوں نے وہ نام رکھے ہیں، اللہ نے ان ناموں پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اب یہ جو ہم نے سارے القابات دیے ہوئے ہیں، گنج بخش، گنج شکر، غریب نواز، مشکل کشا، حاجت روا، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے القاب دیے ہوئے ہیں، یہ القاب ہم نے اور ہمارے باپوں نے دیے ہیں، اللہ نے ان پہ کوئی دلیل نہیں اتاری، نہ اللہ نے یہ نام رکھے ہیں، نہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی ہے، ہم نے اللہ کو چھوڑ کر یہ سارے جو ہیں وہ نام اور یہ سارے القابات ہم نے دیے ہیں، ہم نے، ہمارے باپوں نے، کوئی دلیل نہیں ہے اس پر۔ تو مطلب کیا ہے اس آیت کریمہ کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر ہم سے ناراض ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اللہ کے غضب سے بچنے کا، اللہ کے عذاب سے چھٹکارے کا، کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو، کوئی بات نہیں، ہم نیچے کچھ واسطے تلاش کر لیں گے، بس ان واسطوں کا اور اللہ کا تعلق ہے، وہ واسطے خود اللہ کو منا لیں گے، یہ شرک ہے، سمجھیے شرک بھی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی توہین بھی ہے۔ پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ گہرائی میں جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ کچھ لوگوں کا اللہ پر اتنا حق ہے، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ کوئی بات کریں، اللہ ان کی بات رد نہیں کر سکتے، اللہ ان کی بات ٹھکرا نہیں سکتے۔ یہ بات یاد رکھیے، اس کائنات میں کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، اس کائنات کی اشرف المخلوقات، انسان کا افضل ترین کوئی شخصیت ہو، انبیاء کرام علیہم السلام، ان کے بھی جو سردار ہیں سید الانبیاء والمرسلین، اللہ تعالیٰ ان کے بھی پابند نہیں ہے، اللہ ان کے مجبور نہیں ہے، کوئی ان کا اللہ پر ایسا حق نہیں ہے اگر وہ کوئی بات کریں تو اللہ کو ماننی پڑے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نہ ٹھکرائیں، لیکن یہ سمجھنا کہ وہ بات کہہ دیں تو بس اب اللہ بھی انکار نہیں کر سکیں گے، نہیں، اللہ کا اور نبیوں کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ نبی کوئی اللہ کے برابر ہیں، یہ نبیوں کا اللہ پر کوئی اتنا حق ہے، یا ولیوں کا اللہ پر کوئی اتنا حق ہے کہ وہ کوئی بات کہہ دیں تو اللہ رب العالمین کو ماننی پڑے، حاشا وکلا۔ کہاں اللہ رب العالمین جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جن کی ایک مٹھی میں جو ہے وہ زمین ہوگی قیامت کے دن، ساتوں آسمان اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ کے گرد لپٹے ہوں گے، قرآن کریم کہتا ہے، اور اللہ رب العالمین فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کہاں وہ اللہ رب العالمین اور کہاں انسان، جتنا بھی افضل ہو جائے ہے تو انسان، جو اللہ کی عظیم الشان کائنات کے ایک ادنا سے سیارے زمین کا ایک زمین کے حوالے سے ایک انسان کی جو ہے وہ ظاہراً کیا کیفیت ہے، ذرے کے برابر انسان ہوگا، کتنا ہوگا۔ میں کسی کی عظمت سے انکار نہیں کر رہا، عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ سے ملاتے ہوئے یہ اللہ پر کسی کا حق بیان کرتے ہوئے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہم سفارش کا عقیدہ رکھ لیتے ہیں کہ اللہ ناراض ہوں تو کچھ بزرگوں کو یا انبیاء کو یا فلاں کو راضی کر لیا جائے، تو اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بتائیے کہ عیسائیوں کے عقیدے میں اور مسلمانوں کے عقیدے میں کیا فرق رہ گیا؟ عیسائی بھی تو یہی کام کرتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں پورے ہفتے، اور اتوار کے دن پوپ کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھ لیتے ہیں، نظر و نیاز رکھ دیتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں بس پوپ ہمارا راضی ہو گیا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں تو وہ سارے گناہ جو ہیں وہ انسانوں کے، وہ اب انہوں نے اس کا بھار اٹھا لیا ہے، اب وہ جانے اور اللہ جانے۔ تو یہ کیا عقیدہ ہوا؟ جب تک اللہ سے تعلق نہ رکھا جائے، جب تک اللہ کو راضی نہ کیا جائے، جب تک اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ طلب کی جائے، اس وقت تک اللہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟
جب تک اللہ کی بات نہ مانی جائے۔ اللہ سے بچنا ہے تو اس کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہوگا، اور کوئی حل نہیں ہے۔ لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے اللہ کے غضب سے مگر اللہ کی طرف۔ اور ہمیں دعا سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ آپ کی ناراضگی سے ہم آپ کی رضا کی پناہ میں آتے ہیں۔ اگر اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اللہ کی ناراضگی یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ناراضگی۔ اگر اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے سے بچنا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی وہ جو دوسری صفت ہے رضا والی، اس صفت کی پناہ میں ہم آ جائیں۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ آپ کی سزا سے آپ کی مغفرت کی پناہ میں آتے ہیں۔ وبک منک، حدیث مبارکہ میں دعا آتی ہے، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ سے اگر بچنا ہے تو اللہ سے بچنے کے لیے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے اللہ کی رحمت کی پناہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہو سکتی۔ کوئی نبی، کوئی ولی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی نبی ولی فائدہ دے سکے تو مجھے بتائیے حضرت ابراہیم اپنے باپ کو کیوں فائدہ نہیں دے سکیں گے؟ قیامت کے دن کیوں حضرت ابراہیم کا باپ جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کہیں گے اے اللہ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ قیامت کے دن آپ کو رسوا نہیں کروں گا، اگر میرا باپ جہنم میں جائے تو میں تو رسوا ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین اس کو بجو کی، جانور کی شکل بنا کے اس کو جو ہیں وہ جہنم میں پھکوا دیں گے، وہ جنت میں تو نہیں جائے گا۔ ابو لہب اور دیگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا اور دیگر، تو جو لوگ ایمان نہیں لائے تو انبیاء بھی ان کو نہیں بچا سکیں گے، انبیاء بھی ان کو نہیں بچا سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جنہوں نے پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی اور آپ کو جو ہے وہ دشمنوں اور آپ کے درمیان ایک دیوار بن کے کھڑے رہے، انہیں اسلام لانے کی توفیق نہیں مل سکی اللہ تعالیٰ سے، تو وہ جب فوت ہو گئے کفر پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین اور بڑے پریشان تھے کہ کاش یہ ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے آپ پسند کریں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے پاس یہ فیصلے ہیں، دل کو بدلنے کے اور دل کھولنے کے، ہدایت دینے کے فیصلے۔ جنگ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، تو اس کیفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے یہ کلمے نکل گئے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی جو اپنے نبی کو زخمی کر دے؟ جو قوم اپنے ہی نبی کو، جو سب سے زیادہ اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ شفقت کرنے والا، رحمت کرنے والا اور اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، جو قوم اپنے ہی نبی کو زخمی کر دے وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی؟ اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار میں سے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے لوگوں کو ہدایت دینے کا، گمراہ کرنے کا۔ آپ کا یہ کہنا کہ یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو اپنے نبی کو زخمی کر دے، اگر اللہ چاہے تو یہ ان کو ایمان کی توفیق ابھی بھی مل سکتی ہے، یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، اللہ چاہے تو توبہ قبول کرے ان کی، رجوع فرما لے ان پر، او یعذبہم، اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، فانہم ظالمون، ظالم یہ ہیں، ظلم انہوں نے کیا ہے، زخمی آپ کو انہوں نے کیا ہے، آپ کے خلاف جنگ میں یہ آ گئے ہیں، ان کا ظلم ہے، لیکن اس ظلم کے باوجود بھی اگر اللہ کسی کو توفیق دے دے اسلام لانے کی، توبہ کرے کوئی بندہ، اللہ رب العالمین چاہے توبہ قبول کر لے، اللہ معاف کر دے، یہ معاملات آپ کے اختیار میں نہیں۔ تو جب یہ اختیارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہیں تو پھر دنیا میں کون ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں یہ اختیارات ہوں؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہی ہیں کہ جن کی رحمت کا سہارا ہو سکتا ہے، جن کے عفو درگزر کا سہارا ہو سکتا ہے، اور کوئی سہارا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی انسان پناہ پکڑ لے۔ قیامت کے دن ہوگا تو عام انسان، کافر کیا، مسلمان کیا، نبی بھی اور فرشتے بھی اور فرشتوں کے سردار سیدنا روح القدس، روح
سیدنا جبریل امین علیہ السلام، تمام نبی، کوئی بھی ایسے موقع آئیں گے کہ کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایسے موقع آئیں گے کہ نبی بھی کہیں گے کہ نفسی نفسی، ہم بچ جائیں. ایسے موقع بھی آئیں گے. لوگ سارے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ اے آدم ہمارے لیے سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کریں، کہیں گے میں نہیں سفارش کر سکتا، مجھے آج وہ یاد آ رہا ہے میں نے درخت کا پھل کھایا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تو سب انبیاء انکار کر دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی تسبیح کریں گے، سفارش کریں گے، اللہ آپ کی سفارش قبول کریں گے اور حساب کتاب شروع ہوگا. سورہ نبا میں اللہ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ دن ہوگا کہ جب روح الامین اور فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی کلام کرنے کی جرت بھی نہیں کرے گا مگر جسے رحمان اجازت دے اور وہ سچی بات کرے گا، چاہے روح الامین ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے جو بھی ہو. تو یہ سمجھنا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ یہ نبی اور ولی اور یہ پیر فقیر یہ جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ان کے پاس قیامت کے دن وہ جنت اور جہنم کے کوئی ٹکٹ ہوں گے، یہ ٹکٹ بانٹ رہے ہوں گے، یہ ایسا کوئی تصور جو ہے یہ نہیں ہے. یہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں ساری باتیں. یہ ساری باتیں ہم نے جو ہیں وہ نام ہم نے رکھے ہیں، یہ القاب ہم نے رکھے ہیں، یہ ساری باتیں ہم نے اللہ پر افتراء کی ہوئی ہیں. کسی کے پاس جنت کا کوئی ٹکٹ نہیں ہے. اللہ چاہیں گے تو جنت میں کوئی بندہ جائے گا، اللہ نہیں چاہیں گے کوئی بندہ جنت میں جا نہیں سکتا، جو مرضی ہو جائے. تو اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور کوئی شارٹ کٹ یا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا سہارا لے لیا جائے، کسی دوسرے کی سفارش لے لی جائے. قرآن کریم سفارش کے اس نظریے کا سختی سے انکار کرتا ہے. سفارش کا ایک اور نقطہ نظر بھی ہے جو صحیح ہے. سفارش قیامت کے دن ہوگی، اس کی میں بات کرتا ہوں. یہاں جس سفارش کی نفی ہو رہی ہے یہ وہ سفارش ہے کہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ناراض ہے تو ناراض رہیں، ہم کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں، ان کے مجسمے ہیں، ان کی قبریں ہیں، ان کے مزار ہیں، ہم ان کا سہارا پکڑ کر ہم جو ہیں وہ ان کو راضی کر لیں گے اور وہ اللہ کو خود راضی کر لیں گے. کچھ لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا کوئی مرید جہنم میں نہیں جا سکتا، سارے جنتی ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ اعزاز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو نہیں ہے، تو کسی پیر کے مریدوں کو یہ اعزاز کیسے حاصل ہو جائے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی جنتی ہے؟ ہم نہیں کہہ سکتے. تو کسی پیر کے مریدوں کے بارے میں ہم نے اپنی طرف سے یہ بات بنا لی، یہ بھی اللہ پر افتراء ہے. ہم نے پیچھے آیت پڑھی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ. یہ باتیں ساری ہم نے بنائی ہوئی ہیں، نہ اللہ نے اس پر کوئی دلیل اتاری، نہ حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں کوئی بات موجود ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اور اگرچہ وہ ہوں لا يملكون شيئا، نہ اختیار رکھتے ہوں کچھ بھی، ولا يعقلون، اور عقل بھی نہ رکھتے ہوں، کوئی عقل بھی ان کے پاس اس وقت نہیں ہے، اختیار بھی کوئی نہیں ہے، پھر بھی وہ تمہاری سفارش کریں گے، پھر بھی تمہیں وہ جہنم سے بچا لیں گے. وہ تو اپنے آپ کے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتے کہ تمہیں جہنم سے بچا لیں. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اللہ کے لیے ہے سفارش ساری کی ساری، سفارش کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. یہاں کس سفارش کی بات ہو رہی ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہمارے ہاں سفارش کا غلط تصور ہے اس کے رد کے طور پہ اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ جو تم نے تصور بنایا ہوئے، یہ مشرکین مکہ کے ہاں تصور تھا کہ جی نظر و نیاز دے دو. وہ نظر و نیاز دیتے تھے اللہ کے علاوہ بھی، اللہ کے لیے بھی نکالتے تھے اور اپنے معبودوں کے لیے بھی نکالتے تھے. 8ویں پارے میں موجود ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ، اللہ کے لیے انہوں نے جو ان کی کھیتیوں سے اور جو ان کے جانوروں میں حصہ ہوتا تھا، تو کھیتیوں میں سے اور جانوروں میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے نکالتے تھے، نظر اللہ کی نظر، اللہ کے نام کی، اور کچھ لِشُرَكَائِهِمْ، اپنے شریکوں کے نام کی نظر نکالتے تھے. وہ شریکوں کے نام کی نظر کیوں نکالتے تھے؟ اگر اللہ ناراض ہوا تو یہ اللہ کو راضی کر لیں گے. وہ سفارش کا عقیدہ تھا ان کا. اللہ نے ان کا یہ سفارش کا عقیدہ بیان کیا قرآن کریم میں.
سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں، اور اللہ نے اس کو شرک قرار دیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 18، اللہ فرماتے ہیں مشرکین مکہ کے بارے میں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں، اللہ نے اس کو عبادت کا اور پوجنے کا نام دیا۔ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کی جو نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ اس پوجنے کی اور اس پوجا پاٹ کی وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، ہم اس لیے ان کو نظر و نیاز دیتے ہیں۔ نظر و نیاز بھی عبادت ہے۔ ہم اس لیے جو ہیں وہ یہاں مجاور بن کے بیٹھے رہتے ہیں، ہم اس لیے ان کے نام کی بھینٹیں چڑھاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں ان کے نام کی، یہ ساری عبادت کی صورتیں۔ وہ کہتے تھے ہم یہ سارے کام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، اللہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے، یہ منا لیں گے اللہ کو۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، قل اتنبئون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، اس کی جو اللہ نہیں جانتے آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ اللہ زمین و آسمان میں کوئی سفارشی نہیں جانتے، ایسا سفارشی کہ اللہ ناراض ہو اور وہ اللہ کو منا سکے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، اللہ بلند ہے اسے جو یہ شرک کرتے ہیں، اس شرک سے اللہ پاک ہیں۔ یہ اللہ کی تحقیر ہے، اللہ کی توہین ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اللہ پر کسی کا حق ہے۔ تو فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے ہے سفارش ساری کی ساری، سفارش کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تو اس آیات سے، ان آیات کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن سفارش کا اختیار کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی کچھ آیات سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ سورہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے نزدیک مگر اللہ کی اجازت سے۔ پتہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن سفارش ہوگی۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ سفارش ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ ناراض ہوں اور کوئی سفارش کر دے، ایسی تو کوئی سفارش ممکن نہیں ہے، لیکن سفارش کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اگر کسی کو سفارش کرنے کی اجازت دیں یا کسی کو سفارش کرنے کا حکم کریں کہ تم سفارش کر دو، تو وہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ یہ اعزاز دیں گے اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو، نیک لوگوں کو، اور سفارش ہوگی قیامت کے دن۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، آسمان میں کتنے فرشتے ہیں، ان کی سفارش کچھ فائدہ نہیں دے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دیں اور اللہ راضی ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ کہ قیامت کے دن کسی فرشتے کی کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی، ہاں اگر اللہ راضی ہو جائیں کسی فرشتے کی سفارش دینے کے لیے پھر اس کی سفارش فائدہ دے گی۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ انبیاء کی آیت ہے فرشتوں کے بارے میں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی، نہیں وہ سفارش کریں گے یعنی فرشتے، الا لمن ارتضی مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ راضی ہو جائے، وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا لیا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، وہ اللہ کی بیٹیاں کیسے؟ وہ تو اللہ کے معزز بندے ہیں، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ اللہ کے آگے سبقت نہیں لے جاتے، اللہ کے سامنے دم نہیں مارتے، وہم من لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ان کے آگے ان کے پیچھے سب کچھ جانتا ہے، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، نہیں وہ سفارش کر سکیں گے، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، الا لمن ارتضی مگر جس کے لیے اللہ راضی ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کہ فرشتے بھی سفارش کریں گے قیامت کے دن، لیکن شرط ہے کہ اگر اللہ راضی ہو جس کے لیے، اس کے لیے سفارش کریں گے۔ اور سفارش کیسے کریں گے؟ بہت زیادہ جو ہے وہ اعتماد میں اور بہت جو ہے وہ گردن کڑا کر وہ سفارش کریں گے، نہیں، سفارش کرتے وقت وہ اللہ سے ڈر رہے ہوں گے۔ یعنی کوئی سفارش قیامت کے دن ایسے نہیں ہے کہ کوئی بندہ جا کر اللہ کے سامنے دھڑلے سے بات کر سکے۔ اللہ رب العالمین ہے، خالق کائنات کا دربار لگا ہوگا اس وقت، ہم اس کو دنیا کے اوپر قیاس کر رہے ہیں، دنیا کی حالتوں پر، تو پتہ لگا کہ قیامت کے دن ایک وہ سفارش کا تصور ہے جو یہ تصور ہے کہ جی اللہ ناراض ہیں تو کوئی بات نہیں،
کچھ پیروں فقیروں کو، کچھ نیک لوگوں کو راضی کر دیا جائے، ان کے مجسمے بنا کر یا ان کی قبروں پہ جا کر نظر و نیاز دے دی جائے تو وہ اللہ کو راضی کر لیں گے، یہ تصور سفارش کا غلط ہے۔ لیکن اگر اللہ اجازت دیں کسی کو تو قیامت کے دن سفارش ہو سکے گی اللہ کے حکم سے۔ اور اس کے بارے میں ایک آخری آیت پیش کرتا ہوں جو بڑی واضح ہے اس موضوع پر، میں نے کئی دفعہ پہلے آیت پیش بھی کی ہے۔ اصحاب القریہ ہیں، بستی والے، تو اللہ نے ان کا ذکر کیا، اللہ نے ان پہ 3 نبی بھیجے تھے، تو انہوں نے تینوں نبیوں کو جھٹلا دیا، نبیوں کی توہین کرتے تھے اور انہیں برا بھلا کہتے تھے۔ ایک ایسے موقع پر وہ نبیوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، نبیوں کی بات نہیں مان رہے تھے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اللہ نے 22ویں 23ویں پارے میں اس کا ذکر کیا، تو اس شخص نے انہیں پھر اللہ کی طرف دعوت دی، تو اس شخص کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، اللہ نے اسے جنت میں بھیج دیا۔ اس شخص نے جو دعوت دی تھی اصحاب الکہف کو، اس نے دعوت یہ دی تھی، یہ سورہ یاسین اور آیت نمبر 20، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے دوسرے کنارے سے، شہر کے کونے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو۔ وہ جو 3 رسول تھے، اصحاب القریہ کی بات ہو رہی ہے، اس نے کہا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اس کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، وهم مهتدون، اور وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر اس نے کہا وما لی لا اعبد الذی، یعنی پہلے رسولوں کی اطاعت کی بات کی، کیونکہ کسی انسان کو نہیں پتا اللہ کا اس سے تقاضا کیا ہے۔ اللہ کا تقاضا ہمیں پتہ لگتا ہے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں سے، ہمارے سامنے اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ان رسولوں کی پیروی کر لو، رسولوں کی بات مان لو۔ پھر اس نے کہا وما لی لا اعبد الذی فطرنی، مجھے کیا ہے میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، والیہ ترجعون، جس کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، میں اس کی اکیلے اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں، میں اس کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کروں۔ اس نے آگے جو بات کہی وہ وجہ استشہاد ہے، اس نے کہا ااتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں پکڑ لوں اللہ کے علاوہ ایسے معبود، ان یردنی الرحمن بضر، میں جتنے مرضی معبود پکڑ لوں اللہ کے علاوہ، اگر اللہ مجھے نقصان دینا چاہیں، اگر اللہ مجھے سزا دینا چاہیں، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، مجھے کسی معبود کی کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی، ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گے۔ کیا پتہ لگا؟ ایسی کوئی سفارش کا تصور نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہوں اور کوئی بندہ بچ جائے، کسی بندے کو کوئی سفارش کر، اگر اللہ ناراض ہوں گے کسی کی سفارش نہیں ہو سکے گی، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اللہ ناراض ہیں، کسی کو بات کرنے کی جرت کہاں ہوگی، اس کو اپنی پڑ جائے گی۔ اللہ ناراض ہوں کسی کے بارے میں اور وہ بات کرے اللہ کے سامنے، تو یہ ہے حقیقت سفارش کی، کہ یہ جو تصور ہے نا کہ اللہ ناراض ہیں ہوتے رہیں، ہم درمیان میں کچھ واسطے نکال لیتے ہیں، وہ اللہ کو خود راضی کر لیں گے، ان کا اللہ کا معاملہ ہے، یہ ہے غلط تصور سفارش کا۔ تو اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں یہاں قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے ہے سفارش ساری کی ساری۔ وہ جو اللہ کچھ لوگوں کو کہیں گے تم سفارش کرو اعزاز دینے کے لیے، وہ اللہ اجازت دیں گے تو وہ سفارش کریں گے، ورنہ سفارش نہیں ہوگی۔ سفارش کی 2 شرطیں ہیں، ایک سفارش کرنے والے کو اجازت ملے سفارش کرنے کی، اور دوسری شرط ہے کہ اگر کسی کو اجازت بھی ملے گی سفارش کرنے کی، وہ ہر ایک کے بارے میں سفارش نہیں کر سکے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی نبی کو کہیں کہ تم سفارش کرو، وہ ہر ایک کے لیے نہیں کر سکے گا، اس کی بھی محدود سفارش ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے ہاں آپ سفارش کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ سفارش کرنے والے کو بھی اجازت ہوگی، اور جن کے لیے سفارش ہونی ہے ان کے لیے بھی اللہ کی اجازت ہوگی تو سفارش ہو سکے گی، اور یہ شرطیں دونوں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے سفارش ساری کی ساری، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کی، اللہ کے پاس یہ ساری سفارشیں ہیں، سارے اختیارات ہیں۔ ثم الیہ ترجعون، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ پچھلی آیات میں توحید و شرک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتے تھے کافروں کو، اور کافر جو آگے سے انکار کرتے تھے، اس کی بات ہے۔ اللہ نے آگے موت کی بات کی ہے کہ مرنے کے بعد باس بعد الموت برحق ہے، مرنے کے بعد کی زندگی برحق ہے، اور اللہ نے واضح کر دیا کہ اگر تم نے اختلاف کیا حق سے، اگر تم نے حق کو نہ مانا، اگر تم اپنے شرک پر، اپنے غلط روش پر گامزن رہے، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس بھی جانا ہے، سفارش نہیں ہو سکے گی۔ اگر اللہ ناراض ہو تو سفارش نہیں ہو سکے گی۔ تم نے جو سفارش کا تصور بنایا ہوا ہے، کوئی سفارش نہیں ہوگی اگر اللہ ناراض ہو تو۔ ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اپنے اختلاف جو اللہ کے بارے میں ہیں وہ دنیا میں حل کر لو،
دنیا کے اندر اختلاف حل کر لو گے تو ٹھیک ہے، نہیں اختلاف حل کرو گے تو پھر نہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا اکیلے، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ اکیلے کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے اکیلے عبادت کی بات ہوتی ہے، حنیفیت کی بات ہوتی ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، نفرت کرتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ جب اکیلے اللہ کی بات ہو نا، اللہ کی توحید کی بات ہو، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ایک اللہ کی بات کیوں ہو رہی ہے، یہ اللہ کے ساتھ پیروں فقیروں کی بزرگوں کی بات کیوں نہیں ہو رہی، یہ لات منات عزا کی بات کیوں نہیں ہو رہی، یہ بھی تو بڑے کرنے والے ہیں، یہ بھی تو بڑے بزرگ تھے، یہ بھی تو ایسے تھے۔ ایک اللہ کی بات ہو تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کو بڑا انکباز، تنگی محسوس ہوتی ہے، دل میں نفرت محسوس ہوتی ہے ان کو۔ وجہ کیا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، بات یاد رکھیے، وہ جو اللہ کے ساتھ اسے معبود بنائے ہیں، وہ دیکھیے اگر ہمیں محبت کرنی ہے تو ہماری سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ اللہ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں ہو سکتی، اور پھر اللہ کے بعد ان سے محبت ہونی چاہیے جن سے محبت رکھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام سے، اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہونی چاہیے، پھر ان کے بعد نیک لوگوں سے محبت ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اللہ مشرکوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ شریک بنا رکھے ہیں اور وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو مومن ہیں، جو واحد ہیں، وہ اللہ سے زیادہ سخت محبت کرتے ہیں۔ جتنے مشرک اپنے شریکوں سے محبت کرتے ہیں، مومن اور موحد اللہ سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے نزدیک سب سے پہلے اللہ ہے۔ لیکن اب مشرکوں کی کیا صورتحال ہے؟ جب مشرکوں کے سامنے ایک اللہ کی بات ہو تو ان کے دل نفرت کرتے ہیں، دلوں میں ان کے باعث پیدا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے علاوہ اوروں کا، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں، دل کی کلی کھل جاتی ہے، ہاں اب ہمارے مطلب کی بات ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی آج ایسے لوگ ہیں، ایک اللہ کی بات ہو رہی ہوگی تو ان کے دل میں تنگی ہوگی کہ یہ جو ہے نا وہ بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ نبیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ سیدنا علی کی بات نہیں ہو رہی جن کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں، پیروں کی بات نہیں ہو رہی، دل میں تنگی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب ہاں جی اللہ کے علاوہ بھی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، کرنے والے ہیں، جب یہ بات شروع ہو تو دل کھل اٹھتا ہے ان کا۔ تو جو جس کا اللہ سے تعلق ہوگا حنیفیت کا، وہ ایک اللہ کی بات کرے گا، ایک اللہ کا ذکر کرے گا، اور یہ موحد اور مومن کی نشانی ہے، ایک اللہ کی بات ہوگی۔ اور جب اللہ کے ساتھ اوروں کی بات ہو، اوروں کی عبادت کی، تو پھر جو ہے یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ جی جب ایک اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ نبی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ نبی کا ذکر، نبی کی اطاعت، نبی کی عبادت کا ذکر نہیں کرتے، نبی کی اطاعت کا اور نبی کی بات ماننے کا اس لیے ذکر کرتے ہیں، اللہ نے حکم دیا قرآن کریم میں، اس لیے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کریں گے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اس لیے اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کی بات ہوتی ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں در حقیقت امت کے سامنے کون ہے؟ وہ رسول ہی ہے۔ امت کو تو قرآن کا بھی نہیں پتا تھا، قرآن بھی رسول نے لا کے دیا، جس رسول نے قرآن لا کے دیا اسی رسول نے حدیث لا کر دی۔ تو جو قرآن ہے اور صحیح حدیث ہے اس کو ماننا ہوگا، ورنہ کیا ہے؟ ورنہ کفر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر وہ پھر گئے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا القرآن اهتدي في رحمه